إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور موت آنے سے پہلے تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ میرے بھائیوں، ہم آنے والے دنوں میں عبادت اور نیکی کے ایک عظیم موسم بہار ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے والے ہیں۔ اس لیے بہتر اور اچھا یہ ہے کہ مسلمان اس ماہ مبارک کی عظیم فضیلتوں اور خصوصیات کو یاد کرے تاکہ وہ ان کے انشراح صدر اور اطاعت و بندگی کے لیے اور اپنے گناہوں سے معافی و توبہ کے لیے معین و مددگار ثابت ہو۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے اور اس کی برکتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ صدقہ و خیرات سخاوت و نیکی اور ایمان کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کو اس مبارک مہینے کے استقبال میں جو چیز کرنی چاہیے اس میں سے ایک یہ ہے کہ حسب استطاعت اس میں نیکی و احسان کرنا چاہیے اور اس ماہ مبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے۔ اگر اس کی ادائیگی کے وجوب کا وقت ہو جائے تو زکوٰۃ اس کے مستحقین کو ادا کر دے۔ اسی طرح صدقات بھی ہر نیکی و احسان کے راستے میں صدقہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر واجود ما یکون فی شہر رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے کام میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملتے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ رواہ البخاری۔ پس مسلمان کو صدقہ کرنے کا حریص ہونا چاہیے، اور خاص شدید ضرورت مند اور قرض دار شخص کو صدقہ کرنا چاہیے اور اللہ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تم جو کچھ بھی خیرات دو اور جو کچھ نظر مانو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقہ خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ انہیں ہدایت دینا تیرے ذمے نہیں، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب ہی کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک تنبیہی بات یہ ہے کہ بعض لوگ کھانا کھلانے کے اجر کو سامنے رکھتے ہوئے
روزے داروں کی افطاری میں بہت زیادہ اپنا مال صرف کرتے ہیں۔ ہاں تو اس سلسلے میں دو باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس سلسلے میں اسراف سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ شدید ضرورت مند خیر سے محروم نہ ہو۔ اور زکوٰۃ و صدقات کے شدید ضرورت مند وہ لوگ ہیں جو قرض کی وجہ سے قید میں بند ہیں اور اہل و عیال سے دور ہیں۔ یہ اللہ کی راہ سے، یہ اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش ہے، بس ان کی مشکلات و پریشانی کو دور کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عظیم اجر ثواب رکھا ہے۔ اسی طرح ایک تنبیہی بات یہ ہے کہ صدقہ کرنے والوں کو سلہ غذائیہ یعنی غذا کی ٹوکری صدقہ کرنے کا حریص ہونا چاہیے۔ یہ بعض لوگوں کے لیے مال سے زیادہ بہتر صدقہ ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی رقم کسی ایسے شخص کو نہ دے جو عطیہ جمع کرتا ہے جو قانونی طور پر مجاز نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ عطیہ سرکاری پلیٹ فارم جیسے احسان وغیرہ کے ذریعے دینا چاہیے جو معمون ہے اور نظامی ہے، تاکہ صحیح ضرورت مند تک یہ امانت پہنچ سکے اور اس کا اجر ثواب اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو رمضان کے مبارک مہینے سے ملائے، اور اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے میں جو اجر ثواب اور خیر و برکات رکھا ہے ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے میں خاص کر حرمین شریفین کی زیارت اور عمرے کی سعادت سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رمضان میں عمرہ کرتا ہے اللہ اسے حج کا اجر ثواب عطا فرماتا ہے، یا اس نے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر حج ادا کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، رمضان کے شروع میں مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دن اور راتوں کو ان چیزوں میں گزارنے کا عزم کرے جو اسے اللہ سے قریب کر دے اور جو اس کی ناراضگی سے دور رکھے۔ یہ چند گھنٹے ہیں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ چند گھنٹے ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ گزر جانے والے ہیں، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسے اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے غنیمت جانے اور اس سے کما حقہ فائدہ اٹھائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قد جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغلو فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا ہے، یہ ایک بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا روزہ فرض کیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جو اس کے خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا وہ تمام خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک منادی آواز لگاتا اور کہتا اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور یہ برائی کے مت والے اپنی برائی سے رک جا، اور اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر رات میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین
ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک کی قدر دانی نصیب فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رمضان کے مبارک مہینے سے ملا اور اس میں جو خیر و برکات ہے اس سے ہمیں کما حق ہو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ہمیں یا اللہ ہر فتنے سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمارے ولی اصلاح کی اصلاح فرما، اور ان کو اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر و لباس عطا فرما۔ یا اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ بنا اور اس مہینے میں ہم سب کی تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت میں جگہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔